اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے عیسائی اور یہودی 16 سال کے اسماعیل علیہ السلام کو 2 سال کا بچہ سمجھ رہے ہیں۔ آج ایسے زمانے میں جس وقت فرعون کی لاش کے ذریعے ہم قرآن کی صداقت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور بائبل میں ناقابل قبول یہودا کی 2 اموات نے جو قرآن کے دعوے کو اس طریقے سے سچا ثابت کیا ہے کہ ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی ہے، ہم ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ذریعے ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ کام ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی جانشین بنا کر بھیجا اور کوشش کرنے والا بنا کر بھیجا کہ اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم سب مل کر کے ان اچھی چیزوں کو، ان باتوں کو منظر عام پر لے کر آئے، اور قرآن کریم اور بائبل یا اور دوسری مختلف کتابوں کے ذریعے سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم اپنے مذہب کو عقل اور علم کی روشنی میں قابل قبول بنائیں گے تبھی ہماری علم سے محبت اور دوستی بڑھے گی انشاءاللہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے اور ان کی جگہ یہودا مصلوب ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چڑھے، اسی دور میں آج کے دور میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بائبل میں 16 سال کے اسماعیل علیہ السلام کو 2 سال کا بچہ بنا کر ایک ماں کے کندھے پر بٹھانے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور ختم نبوت کے ستارے کو آسمان پر بہت بلند فرما دیا۔ ہم نے پڑھا کہ 16 سالہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی پیٹھ پر سفر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ عیسائی اور یہودی 16 سال کے اسماعیل علیہ السلام کو 2 سال کا بچہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ نہ ہم نے بائبل پڑھی، نہ ہم نے قرآن کریم کا اس طرح سے مطالعہ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ آج اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو آج ہم سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان سب چیزوں کو آگے بھی بڑھائیں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں بائبل کے پیدائش باب 16 آیت نمبر 16 میں کہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق سال سے 14 سال بڑے اس طرح سے تھے کہ جب ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ تو یعنی اسحاق علیہ السلام نے جب ماں کا دودھ پینا چھوڑا تو ان کی عمر 2 سال تھی۔ اب ہم بائبل کی پیدائش باب 21 اور میں آیت 9 سے لے کے 20 تک آیات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں مختصراً یہ بتایا گیا ہے کہ ہاجرہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا جب تو ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ تھے، اور سارہ نے ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بغض رکھا اور اسحاق علیہ السلام سے کھیلنے کی بتایا کہ وہ کھیل رہے تھے، اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ایک بغض والی کیفیت بتائی گئی جو کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم ان کو بھی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ہمارے ایمان کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، اور ہمارا قرآن بھی، ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات جو بھی ہوتی ہیں ان سب کی بھی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم ان کے خلاف کسی قسم کی بات کو تصور کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لونڈی اور بچے کو دور بھیج کر تاکہ ہم جب مر جائیں تو ہماری جائیداد کا وارث صرف ایک اسحاق علیہ السلام ہی ہو، اور وراثت میں حصہ داری جو کہ آج کے دور میں بھی ایک بہت مختلف چیز ہے اور چلتی چلی آ رہی ہے کہ آج بھی بہت ساری بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح لونڈی کے بیٹے کے لیے کہا گیا کہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وراثت کا حصہ دار نہ ہو وہ لڑکا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دور جگہ بھیجنے کا ذکر کیا گیا، اور وہاں پر باقاعدہ بیٹے کو جھاڑی میں سلانے کا ذکر ہے، اور پھر انہوں نے تھوڑا دور جا کر بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ جنت کے فرشتے نے بلایا اور پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ لڑکے نے خداوند کی آواز کو اللہ نے سن لیا ہے، اور انہوں نے خدا نے ہاجرہ کو پانی کے کنویں کی طرف رہنمائی کی، تو ہاجرہ پانی کے کنویں پر گئی، پانی بھر لیا اور پانی بچے کو پانی دیا۔ ہمارا اسلام کچھ اور بات کہتا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کو اور ان کے بیٹے کو دور بیابان ریگستان کے ایسی جگہ پہ جہاں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، وہاں پہ اللہ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے، اور ان کو اللہ کا حکم بیان کیا کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ بنی کہ اس کام کے ذریعے، اس موقع کے ذریعے ایک بہت بڑے اوکیزن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر آنا تھا، اور اس ماں کی جو دوڑ تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے اس ماں کے لیے بہت خوبصورت ایک عمل بنا دیا کہ ہر حج کے اندر اس عمل کا کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔
اور یہاں پہ ہم جو ہے مختلف چیز پڑھتے ہیں کہ اس پہ جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے ہمارے علامہ صاحب نے، انہوں نے یہ بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی تو وہ 2 سالہ اسحاق کے ساتھ کھیلتے تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے. وہ صحت مند، تندرست تھے، تیر انداز تھے، جسمانی طور پر فٹ تھے، ماہر شکاری تھے، اور گھر کے روانہ ہونے سے پہلے چند گھنٹے پہلے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے وہ پوائنٹس ہیں جن کو نکال کے، جن کو سمجھ کے آج ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اور ہم ان کچھ مضحکہ خیز باتوں یا کچھ مختلف قسم کی ایسی چیزوں کو نکال کے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم آرام سے بائبل میں ان تمام باتوں کا غلط ہونا ثابت کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کی بات انہی کی کتاب کے ذریعے غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا عیسائی اور یہودی مہربانی فرما کر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 16 سال کے نوجوان کو بی بی ہاجرہ کی پیٹھ پر سوار کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی بھی صحت مند اور تندرست لڑکا اپنی ماں کی پیٹھ پر سوار ہو نہیں سکتا، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو شرمندہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم تو کر رہے ہیں ان کو شرمندہ کہ ان کی مقدس بائبل کے مطابق 16 سال کے بچے کو ماں کی پیٹھ پر سوار کیا گیا. لیکن بائبل میں کتاب پیدائش کے باب نمبر 21 میں اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا تاکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے غیر موجودگی میں اسحاق علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا بنانا اور قربانی کے لیے ان کو بحیثیت اکلوتا بیٹا پیش کرنا ثابت کر سکیں. جبکہ ہم بائبل پیدائش کے باب 25 آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے ان کو دفن کیا. اس لیے اسماعیل علیہ السلام صرف اس وقت تک اکلوتے کہلائے جائیں گے جب تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. ہمارا یہ ایمان کہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے کی پیدائش سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے اور اس وقت اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے گئے تھے. لیکن بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کو من گھڑت کہانی کے ذریعے گھر سے نکال دینے کے بعد اسحاق علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا بنانے کی جو ناکام کوشش کی گئی، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ 2 سال کا بچہ اور 16 سال کا بچہ ایک بہت مختلف چیز ہے. اور یہ پکچر جو ہے یہ بھی اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے 16 سال کا لڑکا کسی ماں کے کندھے پر سوار نہیں ہو سکتا. ہاں 2 سال کا یا 1 سال کا چھوٹا بچہ اس کو ماں اپنے کندھے پر سوار کر سکتی ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل دے، ہمیں علم دے، تاکہ ہم عقل اور علم کی روشنی میں اپنے مذہب کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، تحقیق کریں، اور علم سے محبت کریں گے تو دوستی بھی ہوگی اور محبتیں بانٹیں گے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.